لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. انتہائی قابل احترام محترم مفتی صاحبان، علماء کرام، مشائخ اعظام، عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انتہائی مشکور ہوں اور اعزاز سمجھتا ہوں یہاں حاضر ہونا، آپ تمام احباب کے درمیان اس محبت اور اس خفی شعبے پر گزارشات پیش کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جیسے محترم نے فرمایا کہ راجہ محمد اکرم شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت جی قاسم فیضات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی انتہائی محبت اور تعلق تھا، اور حضرت میں اس تعلق کو جانتا بھی ہوں، اور میری زندگی میں یہ خواہش رہی ہے کہ جہاں جو قدم بزرگوں نے جہاں تک اٹھایا، میں کامل گنہگار اپنی پوری کوشش کروں کہ ان قدموں کے راستے کو اپنی زندگی کی منزل بناؤں۔ میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ جو میرے رفقا مفتی صاحب بالخصوص جتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان کے درمیان یہ حاضری میرے لیے باعث شرف۔ بے شمار وقت گزرا جس کے بعد میں یہاں آ سکا، جس کی بہت بڑی وجہ میری اپنی صحت کی خرابی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کر اپنی گزارشات پیش کرتا، لیکن صحت اور تکلیف کی وجہ سے یہاں ہوں۔ وطن عزیز اور دنیا کے طول و عرض میں نسبت اویسیہ کے تحت بے شمار پروگرام کا انعقاد ہے، تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو میرا ذاتی حکم ہے اس میں کمی بیشی نہ رہ جائے، لیکن یقیناً یہ ان اعزازات سے میں محروم ہو جاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ جو نقاط میرے سامنے ہیں، ان نقاط میں جہاں شعبہ تصوف کی بات ہے، جہاں اس محبت اور اس عقیدت کی بات ہے، وہیں وطن عزیز سے متعلقہ اور یہ جو 14 اگست ہے بالخصوص اس سے متعلقہ، اور جو وقت مجھے عنایت فرمایا گیا ہے، میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے اس وقت سے بھی کچھ وقت ایسا کہ جو اپنے رفقا کے پیش کر سکوں تاکہ ان کی گفتگو اور سیر حاصل ہو۔ میں نے دوسرے حصے میں حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حروف مقطعات اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت اور یہ تقریر اس درجے کی ناکافی ہے کہ ساری رات گزر جائے گی، اور حروف مقطعات پر جو گفتگو اور اللہ جل شانہ کے وہ علماء جن کی ساری زندگیاں دین پڑھنے پڑھانے میں صرف ہوئی ہیں، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، کتنی تحقیق کر گئے ہیں کہ ہم اس تحقیق سے رجوع کر کے اپنے لیے زندگی کی راہ اور اس راہ کا چلنا آسان کر سکیں۔ لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب، الکتاب جامع اکمل، اللہ جل شانہ نے ایمان کے پہلوؤں میں کتب سابقہ، انبیاء علیہ السلام، ہر پہلو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، لیکن جب بات کتاب کی آتی ہے، کلام ذاتی کی آتی ہے، تو قرآن کریم محمد رسول اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا ٹیبل سائڈ پر کرو۔ تھوڑا سا ٹیبل آگے کرو۔ حضرت
ہمارے یہ بزرگ ہمارا اثاثہ ہیں، اور اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو ان سے استفادہ ہے وہ ہم حاصل کرتے ہوئے مقصد تخلیق سے نہ صرف آشنا ہوں بلکہ اس راہ حق کے مسافر ہو سکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دوسرے حصے میں نے حدیث شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کے حبیب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو کہ جب تک دنیا میں آخری اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، الکتاب جس میں جامع و اکمل اور ہر سوال کا جواب، جتنے نکات بیان کیے گئے، جتنے سوال اٹھائے گئے یا جتنے پہلوؤں کو مجھے فرمایا گیا، زندگی ذاتی ہو، اجتماعی ہو، معاملات خاندانی ہوں، معاشرتی ہوں، لین دین کے ہوں، نفع نقصان، کسی پہلو سے کوئی سوال اٹھا کر لے آئیں تو علماء کرام، ہمارے مفتی کرام تشریف رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم فرقان حمید ہر سوال کا مدلل اور عین جواب ارشاد فرماتا ہے، اور حدود و قیود وہ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ دنیا کے زیر و بم میں، حالات اور واقعات میں تاریخ کو دیکھیے، کئی پہلو اور کئی کروٹیں ملیں، کبھی کسی خطے میں، کبھی کسی قوم میں، کبھی کسی رنگ و نسل میں آپ کو دنیا کا اتار اور چڑھاؤ ملتا ہے۔ وہ کون سے اصول، وہ کون سا ضابطہ جس نے خطہ عرب کہ وہ لوگ کہ جو جانوروں کا پانی پینے پلانے پر جھگڑتے اور گردنیں اڑاتے تھے، محبت اور تعلق اور اس حق سے آشنائی کہ سانس ٹوٹ جائے لیکن خشک حلق کا پانی اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، یہ ایثار انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظاہری بت تراش رکھے تھے، خانہ خدا میں جو تجلیات ذاتی کا محبت ہے، اپنی خواہشات کے بت تراش رکھے تھے اور سینکڑوں رکھے، اور ان سینکڑوں بتوں کے باوجود ہر بندے کا اپنے گھر میں ہر ضرورت کے تحت یہ تاریخ ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے بت گھر رکھے تھے اور اٹھا رکھے۔ وہ جو جگہ جگہ کے سجدے ہیں، وہ جو جگہ جگہ کی گردن کا جھکانا ہے، اس سے آزادی کیسے ملے؟ وہ خطہ کہ جس کے گرد و پیش اس وقت کی سپر قوتیں تھیں، سپر طاقتیں تھیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ اس خطے پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر اتنا جھگڑا، اتنا فساد اور معاشی تنگی ہے، وہ کیا سبب ہوا کہ وہ حصے جو ان تنگیوں سے پر تھے، جہاں شدت تھی اور جھگڑا تھا، کہ وہ حصے دنیا کو بھی انصاف پہنچانے کا سبب ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے بیانات نہیں، جن کا کردار ایسی تبلیغ دے گیا کہ وہ جہاں سے گزرے لوگ اس حق سے آشنا ہوتے چلے گئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہستیاں، وہ اس محبت اور عشق کی راہ میں نشان منزل کیسے ہو گئے؟ یہ وہ حصہ ہے جو منسلک کرتا ہے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، اور یہ حصہ الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک، کوئی شبہ موجود۔ ھدی للمتقین، ہمارے اس خطے میں اور بے شمار دنیا کے بھی اقوام عالم میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگوں کی محبت اور عقیدت، اس کا بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ کیفیات کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہاں جب بات آتی ہے ھدی للمتقین، عین سیدھا راستہ ان کے لیے
متقین کے لیے، اس راہ کا مسافر جو اس کا رخ اور اس کا قدم جسے اختیار کرنا نصیب ہوتا ہے، اسے قرآن کریم متقین میں سے بیان فرمایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر صاحب ایمان ولی اللہ ہے ایک درجہ۔ اور جب ولایت کی بات آتی ہے، علوم ظاہر کی بات آتی ہے، درس و تدریس کی بات آتی ہے، دعوت و تبلیغ کی بات آتی ہے، خانقاہ کی بات آئے، بات ظاہری ہو، بات باطنی اور قلوب کی ہو، منبع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور اقوام جو پہلے گزر چکی، انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزر چکے، اللہ جل شانہ نے بالعموم مخلوق سے یوم الست جو عہد لیا، اپنے ان مقربین بارگاہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملت، یہ وہ حصے ہیں جس کا عہد ہے اور جس کی شہادت اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، ہر سوال کو قرآن سے رجوع دو، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون سا سوال ہے کہ جس کا جواب نہ ہو۔ آج جب بات آتی ہے وطن عزیز کی، تو وطن پہاڑوں کے اور دریاؤں کے سبزوں کا نام نہیں ہوتا، وطن کی تکمیل اس کے باسیوں سے ہوتی ہے، اور باسی قوم کہلاتے ہیں، اور قوم ایک ایک اکائی سے جمع ہوتی ہوئی قوم بنتی ہے۔ جب ہم بات معاشرے کی خرابی کی کریں گے، انتشار کی کریں گے، تو کسی ایک جگہ منبر و رسول کی بات کریں، علماء کی بات کریں، کسی ایک صاحب اختیار کی بات کریں، اس ایک کی ذمہ داری نہیں، اس لیے کہ میں بھی اس معاشرے کے ایک اکائی ہوں، آپ بھی اس معاشرے کے ایک اکائی ہیں، اور وطن عزیز پاکستان، پاک سرزمین بندے مومن کے لیے یہ مسجد کا مقام رکھتی ہے کہ اس کا باسی جب اپنا کردار دیکھے گا، جب اپنا وہ عمل جو وہ ادا کر رہا ہے اس معاشرے میں اسے دیکھے گا، تو سمجھ آئے گا کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں ان کے حالات اور واقعات ہیں۔ یہاں عقیدت مند بیٹھے ہیں، عقیدت میں ترقی کے لیے ہمارے یہ معزز مقررین بیٹھے ہیں کہ اس کی باریکیوں اور نقطوں سے ہمیں آگاہ کریں۔ میرا بھی نام ہے، میں ہوں غلام آقا کا، میرا بھی نام ہے، میں ہوں غلام آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے زیر قدم ہوں بے مقام میں۔ ہم اپنی ذات کو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھال دیں گے تو یہ ہمارا مقام ہوگا، وگرنہ ہم اپنے مقام کے لیے، اس دنیا کے لیے اور ناموں کے لیے چلتے رہے تو اس کا بھی ایک جواب شاعری میں کیا خوب ملتا ہے۔ دیکھنا دیکھ بھال کر دفنانا حسرت زدہ کی لاش کو، دیکھ بھال کے دفنانا حسرت زدہ کی لاش کو، کہیں کفن میں لپٹی ہوئی کوئی آرزو نہ۔ یہ دنیا کا انجام، اور وہ ذات جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اقوام سابقہ انبیاء علیہ السلام، ایمان لانا ان کے ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں اللہ جل شانہ نے بلا وہ بالواسطہ اور ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ میں اکثر اپنی گزارشات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس ایک عطا کی سمجھ لگ جائے کہ یہ کتنا بڑا شرف ہے، ساری زندگی سجدے سے شکرانے کا جو سجدہ ہے اس سے سر ہم نہ اٹھا سکتے۔ میں اپنی پوری اور بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ وطن عزیز میں جہاں کلام ہو، جہاں بات ہو، دنیا کے جس خطے میں بات ہو، کہیں کوئی بات ایسی جو میں یہ سمجھوں کہ اس بات میں کمی بیشی ہے، میں اس کے جواب میں بھی اظہار محبت سے پیش آتا ہوں، اس لیے وہ بھی بیان کریں گے۔ ایک نقطہ آپ کو عرض کرتا جاتا، یہ جو وطن عزیز پاکستان ہے، آج ہمارے درمیان وہ نسل نہیں ہے جو اس درد سے گزری ہے کہ جب یہ وطن تقسیم ہوا
ہمارے درمیان وہ غیور باپ نہیں ہیں کہ جن کی بیٹیاں ان کے آنکھوں کے سامنے اٹھائی گئیں، ان کی عزتیں تار تار کی گئیں۔ ہمارے درمیان وہ مائیں نہیں ہیں کہ جن کے لخت جگر نیزوں پر ٹانگے گئے، ہمارے درمیان وہ نہیں ہیں۔ ہم اس درد کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اصول اور ضابطے کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ وطن عزیز وہ وطن ہے کہ جسے پہلی تاریخ 15 اگست دی گئی تھی آزادی کے لیے۔ 14 اگست ہندوستان کی آزادی کا دن تھا، اور ان کے پنڈتوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دن اشبھ ہے، یہ انہیں دو، ہمیں 15 اگست دو۔ اور جب ہمیں 14 اگست دیے گئے، جانتے ہیں وہ کون سا دن تھا؟ 27ویں رمضان المبارک۔ یہ میرے اللہ نے وہ وطن ہمیں عطا فرمایا ہے جو رحمت مدینہ کے بعد دوسرا وطن ہے جو دین اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری اپنے حصے کی ہے۔ بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے لوگ گزر گئے، آج ہم ہیں، ہم گزر جائیں گے، اور ہم پر جو خاک ڈالنے والے ہیں وہ اس خطے زمین سے بھی ناواقف مخلوق ہو جائے گی کہ کہاں مدفن ہیں اور کس نے خاک ڈالی۔ رہے گا گرام اللہ کا۔ تو یہ ضرورت ہے کہ بندے مومن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو جانے۔ یہ علماء کرام، یہ مفتیان کرام، یہ مشائخ اعظام ہمارے اساتذہ ہیں، ہماری رہنمائی کا سبب ہیں، لیکن ان سے رجوع میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے ضابطوں، اصول اور فرائض کو جانیں گے نہیں، ہم ان پر عمل کیسا کر سکتے؟ پھر اس چیز کو نہ دیکھیں۔ یہ جہاں آج ہم سارے جمع ہیں، اس وطن عزیز کا دارالخلافہ ہے، لیکن یہ جو عرس مبارک کی تاریخ ہے، اس کی صدیوں کو الٹ کر، اس کی صدیوں کے اوراق کو الٹ کر آپ تشریف، یہ جو صدیاں ہیں، ان صدیوں کو اوراق میں الٹ کر دیکھو، یہاں کیا تھا؟ کچھ نہ تھا۔ اللہ کے نام پر ایک بندہ دفن ہے، اور یہاں کتنی رونق لگ چکی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بحیثیت مسلمان دین کا جاننا اور اس پر عمل کرنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ پھر بحیثیت قوم، میں آپ 22 کروڑ کہو، 24 کروڑ کہو، 25 کہو، وہ 25 کروڑویں اکائی میں اور آپ ہیں۔ یہ وہ ملک ہے یہ جو میرے اختیار میں ہے، اس پر کتنا احترام نافذ ہے یہ میرے اختیار ہے، اس کا کردار جو معاشرے میں جا رہا ہے وہ میرے حصے میں اور میرے اختیار میں ہے۔ ضرورت ہے کہ میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں۔ پھر حصہ کیفی جو ہے، تصوف کا جو ہے، وہ پاکیزگی عطا فرماتا ہے، وہ صداقت عطا فرماتا ہے کہ ہماری نماز، رکوع و سجود اسے قیام اللیل نصیب ہوتا ہے۔ ہماری نماز ہم پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے ہم دار دنیا کے حسابوں میں کھو جاتے ہیں، اور جب بات قیام صلاح کی اور اس کی تفسیر پر علماء کرام بحث کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قیام الصلاح جسے نصیب ہو جہاں سے گزرے مخلوق خدا نمازی ہوتی چلی جائے۔ تو معاملات زندگی میں ہماری نمازیں قضا ہوں، اور قیام صلاح جسے نصیب ہو وہ بازار سے بھی گزرے اور مخلوق نمازی ہوتی چلی جائے۔ اس کے لیے وہ اخلاص جو اس میں خانہ دل میں جہاں نیتیں ہیں، جس پر تمام اعمال کا انحصار ہے، اور یہ بحر جاری ہے۔ میں نے دانستہ حدیث شریف وہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی کہ یہ شہادت ہے تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری و باطنی اس دنیا کو جسے ہم جدت سے خیال کرتے ہیں کہ قائم نہیں، یہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری جو بحر ایمان کا ہے، جب تک اسے سلامتی ہے اس دار فانی کو اللہ کریم نے قائم رکھنا ہے۔ اور جب آخری بندہ دنیا سے اٹھے گا، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت قائم ہو جائے گی جو صاحب ایمان ہوتے۔ تو میں اپنے ان بزرگوں کی نسبت، اپنے ان مشائخ اور اپنے احباب قابل احترام احباب کی نسبت اللہ کے حضور یہ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائیں،
اور ہمارے عقیدت کو وہ حق عطا فرمائے کہ جس ذات سے ہم عقیدت کرتے ہیں، جس وجہ سے عقیدت کرتے ہیں، وہ وجہ عقیدت ہمیں نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔